آج آپ کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس بھی ہوا، خیمے میں ہوا، جو آپ کے پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ کے باہر آپ نے نصب کیا ہے۔ تو یہ بتائیے، یہ کریک ڈاؤن جو ہوا، آج وزیر قانون نے بھی سینٹ میں وضاحت پیش کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے کوئی 3-4 نوٹسز بھیجے ہیں، بار بار انہیں آخری نوٹس جو ہے وہ 10 مئی کو کیا تھا، فائنل جو شو کاز تھا، لیکن پھر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ہم نے جو ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن اسلام آباد میں جاری ہے، ہم نے یہاں بھی کر دیا جا کے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تجاوزات ہو، تو یہ ہم سارے مانتے کہ تجاوز کسی بھی نہیں صورت نہیں ہونے چاہیے، اور ہم نے خود بھی پاکستان تحریک انصاف ایک ڈرائیو کرتی رہی ہے تجاوزات کے خلاف۔ میں رات کو جس وقت خبر آئی ہے، میں سب سے پہلے وہاں پہنچا ہوں۔ وہاں ایس ایس پی صاحب وہاں موجود تھے، وہاں سی ڈی اے کے آفیسر طاہر صاحب وہاں موجود تھے۔ میں نے خود ان سے پوچھا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نوٹس ہو، آپ نے بھیجا ہو، آپ نے کوئی کیٹیگرائز کیا ہو، کون سی چیز ہے جس کی وائلیشن ہوئی ہے؟ بلڈنگ وائلیشن ہوئی ہے، انکروچمنٹ ہوئی ہے، نان کنفارمنگ یوز ہوا، کوئی کچھ ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اور میں نے ان کو کہا ہم گارنٹی کرتے ہیں ہم ریموو کر دیں گے۔ اس کے پاس ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن بھی پہنچ کے عمر ایوب صاحب آ گئے، باقی بھی ہمارے سارے ساتھی پہنچ گئے۔ ہم نے ادھر بھی ان کو کہا کہ اگر آپ کوئی چیز ہم دکھا سکتے ہیں، وی انشور وی ول ریموو اٹ، اور ہم آپ بتائیں۔ نہ ہمیں کوئی نوٹس آیا ہے، انہوں نے اگر کوئی نوٹس سرتاج علی صاحب کو جاتے رہے جن سے آپ نے یہ لیا تھا پلاٹ، اگر آپ نے کسی کو بھی بھیجنا ہے تو وہ آپ اس بندے کو نہیں بھیجتے، آپ اس ایڈریس پہ بھیجتے جس ایڈریس پہ ہیں۔ اس ایڈریس پہ آپ کو یہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتے کہ فلاں وقت ہم نے یہ نوٹس بھیجا ہے اور یہ اس کا رسید ہے۔ یہ ہمیں رسید دیتے، یہ ہمارے پاس دکھاتا ہے۔ میں یہ رات کو یہ نہیں دکھا سکے، رات کو دوبارہ عمر صاحب کو نہیں دکھا سکے، ہمارے وکیلوں کو نہیں دکھا سکے۔ ویسے آپ کا رابطہ ہوا سرتاج علی صاحب سے جن سے آپ نے پلاٹ لیا تھا، بھائی انہیں کوئی نوٹس ایسا آیا ہو کہ ان کے ساتھ ہوئی ہو وہ آپ سے شیئر نہ کر سکے ہوں؟ The very question is, even as we speak, سی ڈی اے نے اپنے ویب سائٹ پہ نہیں دیا، سی ڈی اے نے میڈیا کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا کہ یہ وہ نوٹس ہے، اور یہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ان کی وائلیشن ہے۔ The reason is کہ یہ تو ابھی کا تو نہیں ہے یہ بلڈنگ، اور اگر انہوں نے اتنی مرتبہ پہلے کر دیا تھا تو لوگ تو ہمیشہ سے ریموو کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ہیئرنگ کراتے ہیں، آپ کے پاس بندہ بیچے، اس کا ایک اسپیشل میسنجر آ جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی بلڈنگ نہیں، دنیا جہان کے پہلے بلڈنگز تھے جو ہائی کورٹ کے مطابق انہوں نے ایک پوری لسٹ ایشو کی تھی کہ یہ وائلیشن آپ ریموو کر لے۔ ہماری لسٹ، ہمارا نام کسی بھی ایسی لسٹ میں نہیں تھا۔ دوسری بات، یہ کیا مقصد تھا اس کا؟ پھر یہ کیا اسے ڈرانا دمکانا بند کرنا، ہراس کرنا، nothing more than that۔ پہلی بات یہ کہ ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ کے بعد سب سے زیادہ سیکرڈ پلیس اگر کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے، اور یہ ہمارا مین مرکز ہے جس میں پاکستان کے ہر صوبے سے اور ہر ضلع سے یہاں ہماری ڈیلیگیشن آیا کرتی تھی۔ سینٹرل آفس ہے، اور سینٹرل آفس میں ہم پارٹی کے مطابق لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ آل آف سڈن اوور نائٹ آ گئے تھے رات کے وقت۔ اگر انکروچمنٹ ہے، لیٹس سپوز، آپ ڈے ٹائم کیوں ان کے انکروچمنٹ کیوں نہیں ریموو کرتے؟ پھر آپ آ کر کے دفتر سیل کر دیتے۔ تو اگر انکروچمنٹ ہے، دفتر سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انکروچمنٹ میں۔ نان کنفارمنگ یوز از ون تھنگ، انکروچمنٹ از اگر کہ بلڈنگ کا جو آپ کا پلاٹ ہے، پلاٹ کے ساتھ آپ نے باہر کا جو حصہ ہے وہاں اپنے انکروچمنٹ کی تجاوزات ہیں وہاں پہ، اور بلڈنگ کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ منزل شاید آپ نے ایکسٹرا بنا لیا، جو بلڈنگ بائی لاز ہے ان کی آپ نے کوئی وائلیشن کی ہوئی ہے۔ وہاں ہم نے، یہ پورے دنیا نے دیکھا ہے، اوپر جو کنوپی سٹائل کا بنا ہوا وہ تو بلڈنگ ہے نہیں، کبھی اس کی سٹرکچر ہی نہیں ہے، وہ تو ہم نے بنایا ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی کنکریٹ فلور ہم نے نہیں ڈلوایا ہے۔ وہاں ہم اکثر پریس کانفرنس کیا کرتے تھے تو ہم نے صرف شیڈ آگے وہ کیا ہوا ہے، لیکن اگر ان کو اس پہ اعتراض ہوتا تو یہ ہمیں بتا دیتے کہ آپ نے، اس کو کہتے ہیں ہائٹ وائلیشن، اور یا ایف اے آر کہلاتا ہے، فار ریشو، جو ان کا ریشو ہوتا ہے کہ اتنی آپ اسکوائر کی۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے اس پلاٹ کے ساتھ کیا کیا، کوئی بھی آپ نے نہیں دیکھا جو ایج ٹو ایج اپنے پلاٹ کا حصہ رکھتا ہو۔ ان کے پاس آج بھی وہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی اتنی وائلیشن تھے کہ آپ نے اتنی جگہ رکھنی تھی اور آپ نے اتنی جگہ رکھ لی۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا، آپ نے بلڈنگ گرانے کی کوشش کی، آپ نے سارا کچھ ڈسمینٹل کر لیا۔ اب عمل کیا ہے؟ ہم اس کی کنڈمنیشن کر چکے، کنڈم کرتے ہیں، اور ہم اس کو کورٹ جا رہے ہیں، اور اس کے خلاف کورٹ جا رہے ہیں، اور کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری بلڈنگ جو ہے آپ اس کو وہ کر دیں، ڈی سیل کر دیں۔ اور ایک اور چیز، یہ تو یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بلڈنگ کو کلوز کر رہے ہیں اور سینٹرل سیکریٹریٹ کو کلوز کریں، آپ نے وائلیشن کی۔ لاہور میں کس بات پہ آپ نے بند کر دیا تھا؟ پشاور میں کیوں آپ نے بند کر دیا تھا؟ آپ نے کوئٹہ میں ہمارے آفس کو کیوں بند کر دیا تھا؟ وہاں کس کی چیز کی وائلیشن تھی؟ ایک دن کوئٹہ کی بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ایک دن کوئٹہ میں جب ہم جاتے ہیں، ہمارے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہ الیکشن میں صرف وہ ڈسپلے کر دیتے اپنا نوٹس، اور ساتھ ہی وہ آ کر کے آ جاتے ہیں اور ساری بلڈنگیں کلوزڈ۔ صحیح۔
आमिर मुगल पर भी दहशतगर्दी का पर्चा हो गया कि वो रॉड या ऑब्वियसली दहशतगर्दी का पर्चा आप कराते हैं। देखो वो आप आमिर मुगल साहब हमारे जीते हुए कैंडिडेट है फार्म 45 के, वो हमारे मने हाँ इस इलाके धरती के खादे में हर जगह जा चुके हैं, जिसने इतनी हेल्प की है कोविड में लोगों के साथ और हर वक्त अवेलेबल होते हैं, हर जगह पे अपने लोगों के साथ पहुँच जाए। वो फ़कत इतना कह रहे हैं कि आप इधर ना आए, आप उसको वहाँ से उठाते हैं और लेके जाते हैं, नो अदर दिन आप उसको कहते हैं जी आप दहशतगर्द हैं। तो दहशतगर्दी के मुकदमे तो हमारे लोगों ने बहुत भुगते। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए। आपके साइफर केस जो है वो कंक्लूड हो रहा है और इसके अलावा 29 को जो इद्दत में निकाह केस का मामला है उसका भी फैसला आने वाला है और 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो नैब तरमीम का केस है उसमें खान साहब पेश भी हो रहे हैं। अभी तक तो वीडियो लिंक के जरिए ही पेशी का मामला है। आपकी तरफ से ये अलग बात है कि दरखास्त आई है भाई कि हमें खान साहब को फिजिकली पेश किया जाए, तो क्या आपको उम्मीद है? सबसे पहले ज़रा अगर हम बारी बारी बात करें तो साइफर केस में भी अगर खान साहब की इम्कान तो यही है कि सज़ा सस्पेंड हो जाएगी, इद्दत में निकाह केस के अंदर भी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वो बाहर भी आ पाएंगे? देखिए ये सस्पेंशन के केसेस इस वक्त अभी नहीं है, दोनों सजाएं सस्पेंड नहीं होगी, सेट असाइड हो जाएंगी। अपीलें हैं और अपीलों में इंशाअल्लाह ताला इक्विटल हो जाएगी दोनों में। जो साइफर केस है उसमें रिमांड बैक का तो इम्कान नहीं है, साइफर इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। रिमांड बैक एक दो मरतबा हुई थी बात, रिमांड बैक नहीं होगा। उसकी रीज़न यही है कि प्रोसिक्यूशन ने जो कुछ करना था, एविडेंस प्रोड्यूस करना था, क्रॉस एग्जामिन अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने थे, दे हैड द फुल अपॉर्चुनिटी टू डू इट। आप डिफेंस की वजह से हैं तो डिफेंस को छोड़ के अगर आप प्रोसिक्यूशन के केस को भी उठा रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी जान नहीं है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आप उस केस को साबित नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इक्विटल होगी। मेरी अदलिया से ज़रूर ये दरख्वास्त होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़रूर दरख्वास्त होगी कि हमारे हर केस को महीनों रखा गया और महीनों उनको रिज़र्व रखा गया, जिससे हमें बेतहाशा इरेपरेबल लॉस हुआ है। खान साहब आज जेल में, वो भी इसी वजह से कि वो हमारे केस की डिसीजन नहीं आया करते थे। तो मेरी अदलिया से दरख्वास्त होगी कि आप फ़ौरन हमारा फैसला अनाउंस करें, और यही दरख्वास्त होगी हमारी सेशन जज साहब से भी कि आप इद्दत वाले केस में भी फैसला अनाउंस करें। जिस तरीके से आप 29 को होना चाहिए, तो 28 को जब ये कंक्लूड हो जाए तो बाकी नवाज शरीफ और इन लोगों के केसेस भी ऐसे ही हुए थे, शॉर्ट ऑर्डर आ जाता है, फिर डिटेल ऑर्डर बाद में करता। अभी भी जो नेब के केसेस थे उसमें भी ऐसी डिटेल ऑर्डर बाद में आता, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर साथ ही कोर्ट ने अनाउंस कर दिया था। तो हमारी भी ये दरख्वास्त नहीं, मैं आपसे ये मेरा सवाल यही है कि इक्विटल तो हो जाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं उसको आप कह रहे हैं कि बाहर वापस भी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, असल टेक्निकल सवाल है। इस वक्त खान साहब के 4 केसेस थे जिसमें खान साहब अंदर थे। तो शाखाना वाला केस जिसमें सज़ा गवर्नमेंट ने खुद कहा कि आप सस्पेंड कर दे, सज़ा सस्पेंड हो गई। फिर उसके बाद ये साइफर और इद्दत वाले केसेस थे। चौथा केस अलकादर था जिसमें खान साहब को बेल मिली है। अगर ये 2 केसेस में इक्विटल हो गई, खान साहब बाहर आ जाएंगे अनलेस एंड अनटिल ये अंदर कोई और केस को कब करके रखे हों। सुनने में आ रहा है, और इल्लीगली इनको कर सकते। सुनने में आ रहा है कोई एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बन के कोई और एक जिस तरह वो अगतला साजिश केस या पिंडी साजिश केस की तरह का कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल बन रहा है। जो केसेस ये कर रहे हैं सारे इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेशन। हमारे इंफॉर्मेशन अभी तक कोई ऐसा नहीं है कुछ समरी ट्रायल के हवाले से नहीं, हमारे नॉलेज में कभी कोई नहीं है। और नहीं खान साहब को उन्होंने कोई जेल में आके बताया कि इस केस में हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, इस केस में हम आपको इन्वेस्टिगेट करें, एक्सेप्ट कि अभी उन्होंने एक चौथा सा केस करना शुरू किया हुआ है, वो तोशाखाना 3 जो तोशाखाना। लेकिन मैं एक समझता हूँ अदलिया को चाहिए, अगर उन्होंने ऐसा इकदाम किया तो भी मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अदलिया फ़ौरन रिएक्ट करेगी और वो भी बेल हमें जल्दी मिलेंगी। लेकिन कोशिश हम यही करेंगे। इस दौरान 190 मिलियन पाउंड वाले केस का फैसला तो नहीं आ जाएगा? देखिए 190 मिलियन पाउंड के फैसले आने में वक्त लगेगा। अच्छा, क्योंकि अभी वो केस चल रहा है, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कंक्लूड नहीं हुआ, हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू है, उसमें हमारे भी गवाह 12-13 गवाह कर चुके हैं मेरे से ना। तो वो वाले वो नहीं, उससे ज़्यादा हो गए, उससे ज़्यादा हो गए थे। 10 गवाह उन्होंने वेव अप कर दिए थे, तो कुछ गवाह अभी उनके आने बाकी है, फिर हमारे गवाह होंगे, तो उसमें जल्दी फैसला नहीं आना। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की हुई थी कोर्ट से कि आप हमारे जो है साइफर वाले केस में जल्द से जल्द फैसला हो और इसी तरह इद्दत वाले केस में। अच्छा मुझे सर ये बताएं कि ये जो 30 तारीख को खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी है नैब तरमीम केस के अंदर, अभी तक तो यही फैसला है कि वो वीडियो लिंक के जरिए ही पेश होंगे। आपकी तरफ से दरखास्त है खान साहब की अपनी ख्वाहिश है जनाब को उन्हें वहाँ फिजिकली पेश किया जाए। तो खान साहब एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं उस पेशी के लिए जी कि मेरा मैच है,
وہ کہتے ہیں 30 کو میرا میچ ہے سپریم کورٹ میں. یہ میچ کا ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں کیا 30 کے لیے میچ ہے، لیکن یہ خان صاحب کے جو اپنے الفاظ تھے، جب ہمیں نوٹس ملا میں جیل میں تھا اور خان صاحب نے مجھے ڈکٹیٹ کیا، میں نے لکھا اور ہم نے جیلر کو ہینڈ اوور کر دیا کہ سپریم کورٹ کو دے دے. اس میں پہلے دن سے خان صاحب کی ریکویسٹ یہی تھی کہ آپ ارینجمنٹ کر لیں، میں سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہوں. اور یہ دا موسٹ امپورٹنٹ کیس ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم لنک کرائیں گے دبئی لیکس والے کو بھی، کہ خان صاحب کا جو پہلے کیس ہوا تھا اس میں پورا منی ٹریل دیا، پیسے آئے کہاں سے، انویسٹ کیسے ہوئے اور پھر واپس کیسے آتے ہیں، یہ پورا. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس پہ پورا ایک ریڈ لائن ہو. یہ انویسٹمنٹ ہے جو اس طریقے سے لوگ یہاں سے پیسے لے کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، یہ پارٹ وہ بھی اٹھانا چاہتا ہے. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ ہے، کیا ایک ملک میں ایسا بھی کوئی ملک ہو سکتا ہے جو لا یہ پاس کروائے کہ 50 کروڑ سے کم آپ کے کرپشن کرو تو آپ کے خلاف کرپشن کی کیسز نہیں ہوگا. اور جب یہ کیس فورمز اس کو دیکھیں، جب یہ کیس جو ہے، جب یہ کیس اٹھائے گا خان صاحب خود ارگو کریں گے، خان صاحب خود اس کیس کو جب ارگو کریں گے تو اس کی سٹیٹس ہی ڈیفرنٹ. وہ جو دوبارہ میں سوال ہے کہ وہ میچ کا ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ کس سے میچ ہو رہا ہے؟ کیا میچ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں؟ نہیں دیکھیں، خان صاحب نے یہ ایگزیکٹلی ورڈ نہیں استعمال کیا کہ میرا میچ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں، لیکن وہ فل فورس کے ساتھ. انہوں نے ورڈ یوز نہیں کیا میرا سپریم کورٹ سے میچ ہے، انہوں نے کہا 30 کو میرا میچ ہے. یس آف کورس دس والے فل پلیج یہ کہ سپریم کورٹ میں خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ 30 تاریخ کو میں جب آ جاؤں تو میں اپنا شروع کر دوں اور میں سپریم کورٹ کے سامنے رکھ لوں. اور معاملہ صرف نیب تک نہیں رہے گا، باقی جو معاملات ہیں سپریم کورٹ سے جو خان صاحب نے خط پہ لکھا تھا چیف جسٹس کو، وہ چیزیں بھی پھر نہیں. سپریم کورٹ میں جس وقت خان صاحب فزیکلی پیش ہو جائے وہ روٹین میں آن اینڈ آف ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اس مرتبہ خان صاحب وانٹس ٹو اسٹے فوکس آن دس کیس. اور اس کیس میں خان صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کی پورے وہ ایک فکچر دیں گے کہ یہ اکانومی کی سٹیٹس ہے اور یہ نیب نے کتنی ریکوری کرنی تھی، کس قسم کے. خان صاحب کو ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں، خان صاحب کو آج بھی اپنا سب کچھ فنگر ٹپس یاد ہے. اس ملک کی اکانومی، اس کی جی ڈی پی، اس کے جو لاسز ہو رہے ہیں، اس کے جو جتنے ٹریلینز ہم اس میں انٹرسٹ میں دیں گے، وہ بھرپور تیاری میں 30 تاریخ کے لیے. خان صاحب بغیر تیاری کی فل تیاری میں ہیں، کیونکہ ان کے پاس ابھی اپیلوں کی کاپیاں نہیں آئیں، لیکن خان صاحب کی فل پلیج تیاری ہے. اور انشاءاللہ پیشی کے والے سے فزیکل دیکھو، ہم سپریم کورٹ سے درخواست ضرور کر رہے ہیں. میں نے جیل کے باہر سے بھی درخواست کی تھی، اس لیٹر پہ بھی لکھا تھا سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ کے انشور کرنا چاہیے. کیا پہلے بھی ایسے ہوئے ہیں، آپ نے لوگوں کو بلایا ہے اور سب لوگوں نے اپنے کیسز ارگو کیے ان پرسن، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خان صاحب کو جیل سے لا کر کے سپریم کورٹ نہیں لے کے آ سکتے کہ وہ اپنا کیس ارگو کرے؟ یہ کیسی سرکار ہے کہ اتنی سیکیورٹی وہ نہیں پرووائڈ کر سکتی وہاں سے. وزارت داخلہ کا آ جانا جناب کی خطرہ ہم پیش نہیں کر سکتے، جس طرح الیکشن کمیشن والے معاملے میں ہوا. ان کو جو خطرہ ہے، ان سب کو جو خطرہ ہے، وہ ان کو خطرہ جو ہے نا اپنی پاپولرٹی اور ان کے پاس ہے، بیکاز یہ لوگوں کو وہ دکھا ہی نہیں سکتے کہ جس کی ایک شرٹ ایک مرتبہ کی ویو جو ہے وہ بلینز میں جا رہا ہے اس کے ساتھ. تو ان کو پتا ہے کہ جب وہ لائیو آئیں گے، وہ بولیں گے سپریم کورٹ میں، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اب ان کے لیے ان کا چہرہ دکھانا لوگوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا. یہ باتیں تو سر اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ساری. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پرویز الہی صاحب والا معاملہ ہے، ان کی رہائی ہوئی ہے، رہائی کے بعد ایک تاثر یہ اوپر رہا ہے، کچھ لوگ یہ بات کر بھی رہے ہیں، چاہے مغویاں چل رہی ہیں جناب کہ یہ کسی سمجھوتے کے نتیجے میں ہوا ہے. یہ کیا معاملہ ہوا ہے پرویز الہی صاحب والا؟ کیا چل رہا ہے آپ کی پارٹی؟ پرویز الہی صاحب الحمدللہ وی آر سو پراؤڈ آف پرویز الہی صاحب اور اس کی فیملی. ٹویٹ کیا تھا انہوں نے، وہ وڈرا ہو گیا، واپس ہو گیا. پرویز الہی صاحب اور اس کی فیملی نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنے ڈٹے رہے اور جتنی سختیاں اس نے برداشت کر دی اس عمر میں. وہ بیمار بھی ہوئے، وہ وہاں گرے بھی، ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی، وہ ہاسپٹل میں آئے، ہاسپٹل میں بھی ملنے نہیں دیا گیا. ایونچولی عدلیہ کو ایک نظر آیا کہ یہ سارے کیسز ایسے ہیں جس میں آپ کسی کو اریسٹ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو آلموسٹ 1 سال تک جیل میں رکھتے. تو اس کو جو کچھ ملا میرٹ کے بیس پہ عدلیہ نے اس کو دیا، کوئی ڈیل شیل اور کسی کے. وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ کو بندہ ملنے تک نہیں کیا ان سے؟ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ہم جائیں گے، میں خود بھی ان سے ملنے جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ آپ سے پہلے جماعت اسلامی کے امیر وہاں پہنچ گئے؟ جی بالکل، ہم جا رہے ہیں ان کے پاس ملنے جا رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ حماد اظہر بھی ان کا اس سے بالکل ایسے ٹائم پہ سامنے آنا کہ جب پرویز الہی رہا ہوتے ہیں، حماد اظہر بھی فوراً سے باہر آ جاتے ہیں. میاں اسلم اقبال کو بھی کہا جاتا ہے بھائی آپ بھی نکل آئیں باہر. تو یہ وہی خطرات، وہی خدشات ہے نا بھائی کہ پرویز الہی آگے وہ پنجاب میں ایکٹیو ہو جائیں گے بھائی، تو حماد اظہر باہر آگے. نہیں دیکھو، ہمارے پارٹی یہ کوئنسیڈنٹ تو ہو نہیں سکتا کہ جس دن پرویز الہی صاحب رہا ہوتے اسی دن حماد اظہر صاحب. پرویز الہی صاحب ویری پراؤڈلی وی آلویز سے، پرویز الہی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے لیول پہ، اور حماد صاحب جنرل سیکرٹری ہے اس کے پنجاب کے، اور یاسمین راشد صاحب ہے پریزیڈنٹ ہے پنجاب کے. اور جب وہ یہ آ جاتے ان کا آپس میں کوئی کمپٹیشن
کوالیشن اور وہ نہیں ہے پوزیشن کے لیے. اور پاکستان تحریک انصاف اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اتنے عرصے سے حماد اظہر بھی روپوش تھے, پرویز جلائی جس دن رہا ہوتے ہیں اسی دن حماد اظہر بھی منظر عام پر نہیں. حماد اظہر صاحب پہلے بھی منظر عام پہ آ چکے تھے, پشاور گئے ہوئے تھے, پشاور میں پریس کانفرنس بھی کی تھی, وہاں سے اس نے سارے کیسز میں. اب دیکھو نا لوگ کیا کریں. حماد اظہر صاحب کورٹ میں چلے گئے, وہاں کورٹ سے پوچھا بھی میرے خلاف کتنے کیسز ہے بتائیں, جہاں جہاں کیسز ہے. ایک دا میکسیمم دس از واٹ یو کین کال اٹ کہ وہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے کہ وہ کورٹ میں ہم خود جاتے ہیں اور کورٹ کو کہتے ہیں میرے خلاف جتنے کیسز ہیں مجھے بتایا جائے, اور ہم ان سارے کیسز میں پیش ہونا چاہتے ہیں. ہمیں وہ بتایا بھی نہیں جاتا, پھر اریسٹ بھی کیا جاتا ہے, ہراسٹ بھی کیا جاتا ہے. حماد صاحب ادھر حاضر ہو جاتے ہیں, ہمارے پارٹی کی یہ ریڈ بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, اور میں خود وہاں موجود ہوں, میں خود موجود ہوں اور یو این ڈیلیگیشن کے ساتھ, اور ہماری گفتگو چل رہی ہے الیکشن پہ اور اس بارے پہ چل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ پولیس باہر کھڑی ہے اور اندر آنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ اسی طریقے سے اچھا اسی طریقے سے انہوں نے کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں کیا, نہ کسی آپ پروکلیم اپینڈر کو. سر یہ بتائیے تحریک انصاف کے سارے لوگ جا کے پشاور ہائی کورٹ سے بیل کیوں لیتے ہیں؟ باقی بھی تو ہائی کورٹ سے, لاہور ہائی کورٹ ہے, لاہور سے بندہ اٹھ کے جا کے وہاں سے بیل لے رہا ہے. نہیں آپ بیل کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. میجورٹی میں لوگ آپ اگر 90% سے ابو لوگوں نے جا کے پشاور ہائی کورٹ سے. یہ ایک روٹین ہے, سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, سارا ایک روٹین ہے. اگر آپ ایک صوبے میں دوسرے صوبے میں آپ کے پاس کیسز ہے تو لوگ روٹین میں دوسرے صوبے جاتے ہیں. رؤوف حسن صاحب پہ حملے کا معاملہ ہے, اس پہ آپ کی جو ایف آئی آر تو ہوئی ہے, بعد میں پولیس سے کہہ رہی ہے جو آپ نے جو تحریر دی تھی اسی پہ ہم نے ایف آئی آر کر دیا, اب آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کے دفعات بھی شامل کریں, فلاں بھی کریں, فلاں بھی کریں. کہاں پہنچا ہے معاملہ؟ آپ کو کتنا کوئی پولیس نے کوئی آگاہ کیا ہے, بتایا بھائی کہ تفتیش میں کوئی پازیٹیو پیش رفت ہے آگے؟ دیکھیں دو چیزیں, جہاں تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سٹیٹمنٹ پہ پرچہ ہوا اور اس میں دہشت گردی کہاں تک آئی ہے, ہوتا ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی اٹیک ہو جائے اور ان نون اسیلنٹ اور آپ کو ان کو پہچان نہیں ہے تو آپ نے ایز اے وکٹم ایز اے پرسن آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دینی کہ ہوا کیا ہے. اینڈ دس از واٹ ایگزیکٹلی رؤوف حسن صاحب نے کیٹیگوریکلی اسٹیٹڈ. میرا کسی کے ساتھ رنجش نہیں, دشمنی نہیں رہی. آئی ڈونٹ سی کہ کون مجھ پہ اٹیک کرے گا. میرے اوپر اٹیک ہوا ہے, میں یہ سہاں سے نکلا ہوں, پرسوں بھی میرے ساتھ ایسا ہوا, آج بھی میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے گلا کاٹے, کیونکہ میں جب ہاسپٹل میں پہنچا وہ وہاں موجود تھے, ابھی ڈاکٹر نہیں آیا تھا. یہ میں نے گیش دیکھا, اٹ واز ٹو ڈیپ, اور نیچے سے بالکل اسے ہاف این انچ ڈفرنس ہے جس کا جیگولر وین سے وہ بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسری زندگی دے دی. اب یہ مطالبہ ہم نے کیا ہے کہ آپ اس میں دہشت گردی کا مقدمہ جو دفعہ ہے وہ ڈال دیں. ریزن بینگ کہ آپ کسی بھی بندے کو جو ونریبل ٹو اٹیک ہوتا ہے, وہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی ہے آپ اس کو نظریے کے بیس پہ اٹیک کرتے ہو, آپ اس کو ریلیجن کے بیس پہ اٹیک کرتے ہو, آپ اس کو دیکھو جو لوگ ہیں وہ ان کے بیس میں ضرور آئے, لیکن کسی کو آپ نظریے کے بیس پہ, قومیت کے بیس پہ, ریلیجن کے بیس پہ اٹیک کرو, یہ ہیٹ کرائم ہے اور یہ ہمارے لا کے مطابق دہشت گردی. ہم چاہتے ہیں اب دہشت گردی کا مقدمہ ڈال کے جے آئی ٹی سے اس کی انویسٹیگیشن. یہ بتائیں سر کہ یہ جو حکومت مخالف تحریک ہے, یہ معاملہ آپ کا آگے نہیں بڑھ پا رہا, بڑی سلو پروگریس ہے ابھی تک. آپ کی طرف سے کوئی بڑا پاور شو کے پی کے علاوہ کہیں نہیں ہمیں دیکھنے کو ملا. آپ نے پشین چمن میں کیا تھا, پنجاب میں جلسے آپ نہیں کر پا رہے, فیصل آباد کا جلسہ پہلے 8 پھر 10 پھر 18 وہ آپ کا نہیں ہو پایا, اسلام آباد میں جلسہ آپ کا نہیں ہو پایا, کراچی میں جلسہ آپ کا نہیں ہو پایا. کیسے آپ یہ تحریک چلائیں گے؟ آپ کا پارٹی سیکریٹریٹ تک آپ کا کل گرا دیا گیا, اس پہ اٹیک ہو گیا, تحریک آپ سے نہیں چل رہی. خان صاحب خود آگے بعد جلسے کریں گے تب ہوں گے جلسے؟ ایسا نہیں ہے, تحریک الحمدللہ بہت طریقے سے چل رہی ہے اور سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کنونشن بھی ہو رہی ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں بڑا جلسہ نہیں ہوا, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. کے پی میں ہم نے جلسہ کیا, بہت بڑا جلسہ ہو گیا, 9 مئی کو جلسہ ہوا تھا. حکومت یہاں ہم نے درخواستیں دی, کراچی کے لیے دیے, پنجاب کے لیے دیے, اسلام آباد کے لیے دیے. یہاں ہم جو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو بیسک رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہے, وہ ہمارا پیسفل پروٹیسٹ کرنا, جلسہ کرنا. آپ اسلام آباد میں ہمیں کوئی بھی جگہ بتا دیں, ہم وہاں جلسہ کریں گے. دیٹس اٹ. ہم یہ نہیں چاہ رہے ہم ڈی چوک پہ کریں گے. جو جگہ آپ ہمیں بتائیں گے, جو ہم نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہمارے گراؤنڈز ہے, اسی میں آپ کی حکومت کے خلاف تحریک ہے, حکومت تو کبھی آپ کو اجازت نہیں دے گی. نہیں, حکومت نہیں دیتی تو ہم عدلیہ پہ ریلائی کر رہے ہیں. باقی کورٹوں میں جا چکے ہیں اور کورٹوں سے ہماری جو تعدیل تحریک کے اندر جماعت اسلامی بھی شک میں, تذبذب میں رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کوئی گارنٹیاں مانگی ہیں بھائی کہ آپ لوگ کہیں نکل نہ جائیں بعد میں, معاملات آپ کو سیٹل نہ ہو جائیں گے ادارے کے ساتھ؟ ہماری جو پارٹیوں کے ساتھ ساری بات چیت چل رہی, مولانا پان صاحب ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے بڑے اچھے وہ ایک الائنس پارٹنر بن جائیں گے اگر وہ آنا چاہتے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. وہ فی الحال تو دیکھو بات آگے چل رہی ہے. مولانا صاحب ہمیں توقع تو ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ آ کر کے ہم جوائن کریں. دیکھیں دو تین چیزیں, ایک یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے
اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہے. اور خان صاحب کا تو ڈے ون سے مشن ہی اپنے پارٹی کا یہ تھا کہ انصاف ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عدلی آزاد ہو, پریشر نہ ہو, اور الیکشن کا ٹرانسپیرنٹ اور فیئر اور امپارشل ہونا یہ لازم ہے. مشن سارے میں مولانا فضل الرحمان اور آپ بالکل ایک پیج پر ہیں. مولانا فضل الرحمان کی خان صاحب سے ملاقات کب ہو رہی ہے؟ دیکھو ملاقات تو ابھی فی الحال از ناٹ آن دا کارڈ, لیکن اینی وے وہ درخواست دے سکتے ہیں خان صاحب سے جب ملنا چاہے, لیکن ہم سارے ان سے ملتے ہیں. نہ انہوں نے کوئی ایسی خواہش ظاہر کی. البتہ ہم یہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ الائنس میں ہم آگے اکٹھے بڑھیں اور یہ ملک اور قوم کی خاطر ہم بڑھیں. امکان کتنا ہے وہ آ جائیں گے آپ کے ساتھ 100 میں سے 50%, 60%, 70%؟ دیکھو وہ پرسنٹیج میں تو نہیں بتا سکتا, لیکن ہم زیادہ مولانا فضل الرحمان پہ کیلکولیشن کرنا بڑا ضروری ہے. بہت ہی بڑی کیلکولیشن کر کے چلتی ہے مولانا فضل الرحمان پہ, چونکہ عام بندہ ہوتا ہے میں بھی نہ کہتا آپ سے. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی اب دکھانی ہوگی, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ایکسپیرینس سے پیدا اٹھاتے ہوئے اور ان کے تجربات کے پیش نظر یہ اسٹیپ لینا ہوگا. وی ہیو ٹو گو اسٹیپ. اگر وہ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ الائنس کا حصہ بن جاتے ہیں, تو پھر وہ اس میں بھی آئیں گے. 8 تاریخ کو ہمارا اسلام آباد میں ہوگا. ہم سب کو دے رہے ہیں, یس ان کو دعوت دیں گے, مولانا کو دعوت دیں گے. اگر وہ ہمارے الائنس میں آ جاتے تو وہ الائنس کا ہوگا بالکل. وہ یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو بجٹ کے بعد آپ کی کیلکولیشن میں آپ کے لوگ نکل آئیں گے پورے ملک. خان صاحب اسی چیز پہ بیٹھے ہوئے جناب کے ڈٹ کے کھڑے کہ بجٹ کے بعد پاکستانی عوام نکل آئیں گے. لوگ نہیں نکل رہے, یہ فیکٹ ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. کے پی میں شاید پھر لوگ نکلنے کو تیار ہیں, باقی لوگ پنجاب میں کوئی ہل ہی نہیں رہا, نکل کوئی نہیں رہا. نہیں دیکھو لوگ نکلنے کو بھی تیار ہے, اور نکلنے کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. اور کیوں کرنا نکلے؟ آپ ان کا آواز بھی دباتے ہیں, آپ ان کو مہنگائی سے بھی چھٹکارا نہیں دے سکتے, آپ اپنے گھر میں سارا کچھ آپ بانٹتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ مریم کس طریقے سے وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ رہی ہے, وہ اسکولوں میں بھی جا رہی ہیں تو وہ اپنا مگا اٹھا کر کے چلتی ہے. لیکن لوگ نکل نہیں رہے سر, یہی تو مسئلہ ہے. یا کوئی نکال نہیں پا رہا پارٹی میں. ہم تو نکال رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں لوگ نکلیں گے, لوگ ہر حال میں نکلیں گے. اب صرف یہ ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں لوگ کس تاریخ کو نکلیں اور کس طریقے سے نکلیں. میرا سوال بھی آپ سے یہ کہ آپ کو اعتماد کہاں سے آ رہا ہے؟ لوگ نکل نہیں رہے آپ کی تحریک میں ابھی تک. نہیں ابھی اعتماد کہاں سے آ رہا ہے؟ ابھی تک جتنی کنونشن کی ہے, جتنی کنونشن ریلیز کی ہے طریقے صاحب نے, اتنی جیسے کی نہیں. اب دیکھو رائٹ آفٹر دی الیکشن ہم نے کوئی وہ نہیں دیا, کال نہیں دیا پبلک کو کہ وہ اب پروٹیسٹ آپ نے کہا تھا کہ کریں سیٹرڈے کو 1-2 اپنے ہفتوں. وہ ہم نے دیکھیں ہم نے جتنے پروٹیسٹ ہم نے کرانے تھے وہ ہم نے ایک جگہ پہ نہیں کرتے, مختلف جگہوں پہ کرانے تھے اور اسکیٹر تھے, تو اپنے اپنی جگہ پہ. ابھی جب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جلسہ کرنا ہے, تو جب جلسہ ہم نے کرنا آپ دیکھیں گے ملینز اینڈ ملینز آف پیپل اویلیبل ہوں گے. ہمارا جلسہ ہوگا وہ پیسفل ہوگا اور وہ قانون کے مطابق عدلیہ کے پرمیشن کے ساتھ ہوگا, تاکہ سارے لوگ وہاں آ جائیں اور سب تقریر کریں. اعتماد کہاں سے آ رہا ہے سر پارٹی کو؟ پارٹی کو اعتماد آ رہا ہے. لوگ تو نہیں نکلے ابھی تک الیکشن کے بعد, آپ کے الیکشن والے دن نکلے تو اس کے بعد آپ کے لوگ نہیں نکلے. لوگ نکل رہے ہیں, نہیں نکلے. اعتماد کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم ان کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے, ہم ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. لوگ تو انتظار کر رہے ہیں. میں جہاں جہاں جاتا ہوں ایز اے چیئرمین, مجھ سے 90% لوگوں کا صرف کوسچن یہ ہوتا ہے خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں, کیوں جلسہ نہیں کر رہے ہو. تو یہ ہم کر ہی رہے ہیں اسی پرپس کے لیے, اور ہم کر رہے ہیں کہ عدلی آزاد ہو, یہ ججز پہ پریشر نہ ہو, الیکشن ریگ نہ ہو. اب مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو معاملہ ہے مذاکرات کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, مذاکرات بات چیت کا, چونکہ آپ کی پارٹی کے دفتر پہ اٹیک بھی ہو گیا, خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں بھائی میں نے بات چیت نہیں کرنی, ان میں سے کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی, پھر کسی بات ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. یہ بات آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کی ہے. فوج کہہ رہی ہے بھائی ہم نے بات نہیں کرنی, بات کرنی جا کے پولیٹیکل گورنمنٹ سے آپ جا کے بات کریں. اس کا مطلب ہے کہ چیپٹر کلوز ہے فی الحال مذاکرات کا. دیکھو جہاں تک ڈسپائٹ آل دی آپ نے کہا بھی ہے کلیش آف ٹائٹنز سیز فائر کریں, آپ نے کہا اپنا بیان دیا ہے. ڈسپائٹ آل دس, ڈسپائٹ آل ظلم تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. وہ کلیش آف ٹائٹن کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں, ہماری طرف سے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, اور ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ تو ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن وہ ہمارے منشور کا ہے. ہم نے سب سے پہلا جو پیراگراف ہے وہ اسی سے شروع ہو رہا ہے. تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھے. اس کے باوجود کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں, ڈائلاگ اسٹل آن دا ٹیبل, ہم نے آف دا ٹیبل نہیں رکھا ہوا ہے. اس کی ریزن یہ کس سے کریں گے ڈائلاگ؟ ڈائلاگ ہم بتا چکے ہیں, ہم سب کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے, ایکسیپٹ جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں کچھ لوگ یہی ہے جو ہمارے مینڈیٹ لے چکے ہیں. آپ پیپلز پارٹی نون لیگ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, آپ باقی کس سے کریں گے مذاکرات؟ تو رہ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہی رہ جاتی پیچھے. وہ جو باقی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے وہ بھی ہم سیریسلی پازیٹیولی کنسیڈر کر رہے ہیں. جس طریقے سے 1-2 پارٹی کی طرف سے ایم پہ بھی آپ کو اعتراض ہے کہ وہ آپ کا مینڈیٹ لے کے بیٹھے, پھر آپ کس سے کریں گے بات؟ دیکھیں مینڈیٹ تو یہی بیٹھے ہوئے. آبویسلی اگر بات کریں گے مینڈیٹ ہمارا ان کے پاس ہے تو تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شارٹ اپ اٹ
تو پھر وہی نا، پھر پولیٹیکل پارٹیز تو ان کی طرف سے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، جو جس طرح آفر آئی تو پیچھے اسٹیک ہولڈر کی بات کریں، پھر تو فوج ہی رہ جاتی ہے، پھر آپ فوجی قیادت سے بات کریں گے، آپ ان سے نہیں کریں گے بات، کس سے کریں گے؟ کہا سب کے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہے، جہاں تک یہ بات ہے کہ 3 پارٹیز ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر دی تھی کہ ان کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے، پر ان کی طرف سے جو پوائنٹ آیا کہ the only way forward is a dialogue. اور سمر ایک چیز ہمیں دیکھو اور وہ ڈائلاگ ہوگا، آج تک جتنا لڑائی جھگڑا ہوا انہوں نے دیکھا، 3-4-5 دن میں 3 مرتبہ کنوکٹ کروایا، 30 سال کی سزا دی، نشان بھی لے لیا، لوگوں کو بھی روکا، پروپوزر کو روکا، سکنڈر کو لے کا، 2 قدم شاید آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، 2 قدم آپ کو بھی مذاکرات کی بات چیت کری، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ آپ نے ساری باتیں کی، ٹھیک ہے، اتنی ساری چیزیں ہوئیں، یہ پھر بھی نہ بلا سکے، نہ لوگوں کو کر سکے، نہ لوگوں کی جو پاپولرٹی ہے خان صاحب کے ساتھ محبت ہے وہ کم نہیں کر سکے، اس لیے everyone has to look into the other side. آپ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، وہاں سے بھی چیزیں ظاہر جو ہو رہی ہیں ساری، لیکن آپ ہی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے نا، خان صاحب ایک بیان داغ دیتے ہیں، نہیں ہم نے اور سخت قسم کا اداروں کے خلاف سخت قسم کی جو ہے وہ ہرزہ سرائی بیانات ہوتے ہیں، تو وہ ماحول بن نہیں پا رہا نا مذاکرات تو کوئی ہرزہ سرائی نہیں کی، نیور ایور ہیو وی ڈن ہرزہ سرائی، ہرزہ سرائی تو نواز شریف نے کی جو نام لے کر کے کرتے ہیں، نواز شریف دوسرے لوگوں نے کر دی، آپ نام لیے بغیر جو ہے وہ سب کچھ آپ ٹائم آپ کیوں اٹھا لیں، مریم کیوں اٹھا لیں جس طریقے سے ججز کو وہ کری تھی، ان کے وزیروں کو اٹھا لیں جس طریقے سے چلاتے تھے، آپ ان کی وہ اٹھا لیں کہ فوجی قیادت کو، ججز اور آلسو ایز سیکرٹ ایز دے ادر ون، اور وہ پارلیمنٹ میں آپ کے لوگوں نے ٹاؤٹ بھی کہتے ہیں، ہم نے تو ان کو یہ آپ کے لوگ بھی کہتے ہیں ٹاؤٹ، ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے رؤف حسن صاحب نے ورڈ یوز کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سب کو یہ کہا، جو اس کے ساتھ ہے، ہم کہتے ہیں اپنے آئینی رول پلے کریں، کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ اپنے حدود سے نکل کر کے وہ انٹروین. صحیح ہے. شربت کا سر شو کاز کیا ہوا؟ ایکسیپٹ ہو گیا، مان لیا گیا یا ریجیکٹ ہو گیا؟ نہیں، شو کاز ہم نے ان کو دیا، یہ پارٹی جواب تو ان کا آ گیا تھا نا، وہ جواب انٹرنل معاملہ ہے ہمارے پاس، وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم ان کو ڈیل کر لیں گے، انٹرنل پارٹی کا معاملہ ہے، نو بگ ڈیل. از اٹ گوئنگ ٹو بی ریسٹورڈ؟ وہ دیکھیں گے آگے کیا کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ پارٹی کا معاملہ ہے، خوش اسلوبی سے ریزالو کریں گے. ایسٹ ہے پارٹی کا وہ؟ obviously ہمارے ہر کینڈیڈیٹ ہمارے ایسٹ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن دیکھیں پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے، آپ کو شو کاز ملتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، پھر پارٹی کے ہائرارکی ہے، اس میں ڈسکشن ہوتی ہے اور پھر اس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں یہ انٹرنل معاملات ہیں تاکہ ڈائیورٹ نہ ہو، ہمارے مین اٹینشن جو ہمارے مین چیزیں ہیں ان سے ڈائیورٹ نہ ہو، تو اس لیے ہم انشاءاللہ خوش اسلوبی سے. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ.